بہت شکریہ سر، آپ نے جو باتیں کہیں نہیں لینا جو ہمیں اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیتا ہے، اس سے پھر گاڑی مانگے، اس سے گھر مانگے، اس سے موٹر سائیکل مانگے. ہاں، اور تعلیم تو میری تو اپنی بیٹی ماشاءاللہ میڈیکل میں پڑھ رہی ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں مذہبی لوگوں سے زیادہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ہاں بیمار ہو جائے کوئی گھر میں تو پوچھتے ہیں مولانا صاحب کو لیڈی ڈاکٹر واقف ہے؟ میں نے کہا جب تم اپنی بیٹی کو لیڈی ڈاکٹر نہیں بناؤ گے تو لیڈی ڈاکٹر آسمان سے تو نہیں اترنی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. جس طرح میرے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح میری بیٹی کے اوپر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے. اور یہی میری چند گزارشات ہیں. کسی کو برا لگا ہو تو معافی چاہتا ہوں. یہ پیغام پاکستان آئین پاکستان کے بعد اس قوم کو جوڑنے والی ایک عظیم دستاویز ہے، اور اس کے لیے جہاں جہاں سے تعاون ہوا ہے، جن نے تعاون کیا ہے، میں ان علماء مشائخ کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں کا بھی شکر گزار ہوں، اور بالخصوص اس کے سپہ سالار اور سربراہ یہ ڈاکٹر صاحبان دونوں ہمارے بیٹھے ہیں. ان کے لیے دعا بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے، ہمت دے، اور ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھے. اللہ کی قسم اگر یہ محنت نہ کرتے تو جس طرح ہم اور چیزیں کر کے بھول گئے ہوئے تھے، یہ پیغام پاکستان بھی بھول جاتے. لیکن یہ ہمیں بھولنے نہیں دیتے. رات کو 2 بجے دیکھو تب بھی محنت کر رہے ہیں، صبح 6 بجے بھی محنت کر رہے ہیں. اور ہم ان کے ڈاکٹر صاحب، میں، میرے ساتھی، یہ سارے علماء مشائخ، ہماری جماعت، ہم آپ کے سپاہی ہیں، آپ کے بھائی ہیں. اور انشاءاللہ جو ممکن ہوا ہم سے، ہم اس کام کے لیے، کیونکہ یہی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. ہم بہترین امت اسی لیے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہی ہماری ذمہ داری ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. میرا ملک بھانج نہیں ہے، میرا ملک لاوارث نہیں ہے. میرے ملک کی قیادت میں کوئی تو ہوگا جو اپنی انا کی قربانی دے کے آگے بڑھے اور میری آنے والی نسلوں کو بچائے. یہ جو عصبیت اور تعصب میری نسلوں میں جا رہا ہے، اس کا جرمدار کون ہوگا؟ کیا اس ملک کے اندر بڑے سے بڑے مسئلے کے اوپر نواب زدہ نصر اللہ خان، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا فضل الرحمان، مولانا سمیع الحق شہید، پروفیسر ساجد میر، علامہ ساجد علی نقوی، یہ سارے لوگ نہیں بیٹھتے رہے؟ کیوں ایک APC نہیں ہوتی؟ میں تو اس ملک کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے ہیں، آپ بھی بڑے ہیں، آپ ہی ان سب کو بلا لیجئے. زرداری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی تو آگے بڑھے، کوئی افطار پہ ہی سب کو جمع کر لے. قوم مضطرب ہے، قوم اضطراب میں ہے. پاکستان کے علماء مشائخ کا یہ عظیم اجتماع، پروفیسر، مفکر، دانشوروں کا یہ عظیم اجتماع اپنی قیادت، سیاسی قیادت سے درخواست کرتا ہے کہ خدا کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں رواداری چاہیے، محبت چاہیے، اخلاق چاہیے، پیار چاہیے، ایک دوسرے سے قربت چاہیے. اور پاکستان کے مسائل کا حل کوئی تنہا نہیں کر سکتا، ہم سب کو مل کر پاکستان کے مسائل کا حل کرنا ہے. آج میرے جو مسائل ہیں وہ غربت ہے، جہالت ہے، بڑھتی ہوئی آبادی ہے. آج جو میرے مسائل ہیں وہ میرے نوجوان کے اندر پیدا ہونے والی وہ عصبیتیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے فیصلہ کیا، پیغام پاکستان میں ہم نے طے کیا کہ قرآن و سنت کے خلاف، اس پیغام پاکستان میں طے ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی فتوی بازی کرتا ہے اس کو عدالت میں لایا جائے گا، اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. قرآن و سنت کے برخلاف کوئی فتوی قبول نہیں کیا جائے گا. ہم نے طے کیا ہے. اسی طرح طے کرنے کی ضرورت ہے کہ بے بنیاد الزام تراشی، غداری اور کفر کے فتوے اور ایک دوسرے کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے، اس کو ہم ختم کریں، ایک میثاق پاکستان کریں. چلیں
हम तो तालिब इल्म हैं, हम ही से सीख लो, हमने पैगाम पाकिस्तान दिया, ए मुल्क के कायदीन तुम मिसाक पाकिस्तान दे दो। मैं सबसे कहना चाहता हूं, तारीख के इस हिस्से में 36 साल सियासी जिंदगी में मैंने ऐसा वक्त नहीं देखा है जो इस वक्त इंतशार और फसाद फैलाने की साजिशें हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, और मेहराब मिंबर पे जिम्मेदारी है, हमारे मीडिया पे जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो गलीज प्रोपेगेंडा किया जाता है उसके डांडे जाके हिंदुस्तान और इसराइल से मिलते हैं। मैं जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं। मेरे नौजवान को होश करनी चाहिए, अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना चाहिए। उस बेचारे को नहीं पता होता, उसके ख्यालात के बरखिलाफ कोई काम हो जाता है, उसकी सोच के बरखिलाफ कोई काम हो जाता है, वो उन दुश्मनों की साजिश में नादानिस्ता तौर पे शामिल हो जाता है। मेरे नौजवान जरा देख तो सही, आज भी अल-अक्सा में अगर आवाज दी जाती है तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज को आवाज दी जाती है। आज भी जाओ मस्जिद नबवी के अंदर पहली सफ में बैठे हुए अल्लाह वालों से पूछो, वो कहते हैं अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फौज है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, हरमैन शरीफैन भी महफूज है और बिलाद इस्लामिया भी महफूज है। क्या तुमने पिछले 20 सालों में अपनी जानें कुर्बान करके अपनी फौज के साथ खड़ा होके इस मुल्क को अमन नहीं दिया है? लोगों का तो ख्याल यही था कि ये लीबिया बन जाएगा, ये इराक बन जाएगा, ये शाम बन जाएगा, ये यमन बन जाएगा, ये सोमालिया बन जाएगा, लेकिन आफरीन है 8000 उलमा शहीद हुए इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, लेकिन इस कौम और फौज ने मिलकर इस दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। बाकी दुनिया इस्लाम का हाल आप देख लें। आज फिर जरूरत है। बड़ा अच्छा लगता है मैं ये फोन निकालूं, सोशल मीडिया पे जाऊं, किसी को गाली दे दूं, किसी की गाली सुन लूं, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इस मुल्क का एक आइन और दस्तूर है और कानून है। मैं अगर एहतसाब की बात है, मैंने कल परसों भी कहा, मैं आज फिर कहता हूं, एक गैर जानिबदाराना एहतसाबी निजाम इस मुल्क को जरूरत है, और गैर जानिबदाराना मुनसिफाना इंतखाबी निजाम इस मुल्क को जरूरत है। एक मोहब्बत वाला तालीमी निजाम जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं वो इस मुल्क को जरूरत है। ये हमारे अकाबरीन जो हैं अपने घरों से रमजान के महीने में अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं। मेरे साथ चूंकि मुझे शहादत मिली है दिन दोनों हजरात के साथ मुताद्दिद मरतबा हरमैन शरीफैन में, हम नौजवान हैं, इनकी निस्बत, वैसे तो ये जवान हैं लेकिन इनकी निस्बत माशाल्लाह ये हमसे आगे हरमैन में हमने देखा सफ में बैठे होते हैं, हमसे पहले तैयार होकर निकलते हैं। इन्हें क्या जरूरत पड़ी है अपने घरों से निकलें, करिया करिया जाएं, गली गली जाएं, महल्ले महल्ले जाएं और लोगों को कहें आओ उलामा, मुफक्किरीन, दानिश्वरों, प्रोफेसरों, उसातिज़ा, आओ पैगाम पाकिस्तान के नीचे जमा हो जाओ। ये पैगाम पाकिस्तान हमें पैगाम दे रहा है कि जियो और जीने दो। ये पैगाम पाकिस्तान हमें पैगाम दे रहा है कि अपने मसलक को छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। और मैं कहता हूं कि ये पैगाम पाकिस्तान मेरे मुल्क के सियासी कारकुनों, मजहबी कारकुनों, सियासी कायदीन, मजहबी कायदीन, आपको भी एक पैगाम दे रहा है कि अपनी सोच, अपने नजरिए पे रहते हुए दूसरों को गालियां देना, दूसरों की तजलील करना, दूसरों के नाम बिगाड़ना, आओ आज आहद कर लो रमजान में ही कि ये हम बंद कर देंगे, ये नहीं करेंगे। हमने किया है, हमने लाशों पे खड़े होकर अमन की बात की है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, और इंशाअल्लाह कभी वो वक्त नहीं आएगा कि अगर कोई दुश्मन ये सोचता है कि पाकिस्तान में वो खाना जंगी के हालात पैदा करेंगे, हम मस्जिदों मिंबरों मेहराब से बाहर निकलेंगे, हम मदरसे से बाहर निकलेंगे, हम मस्जिदों से बाहर निकलेंगे, खानकाहों से बाहर निकलेंगे, ये अपनी पगड़ियां कदमों पे रखेंगे, लेकिन इस मुल्क के अंदर फसाद बर्पा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। ये सारी हमारी इज्जतें, सारी हमारी अजमतें इस अल्लाह के बाद इस वतन की वजह से हैं। हिंदुस्तान में हाल देख लो क्या हो रहा है। मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों से पूछो क्या आजादी की क्या कीमत है।
فلسطینیوں سے پوچھو کیا قیمت ہے آزادی کی. اور جب فلسطین کی بات کرتا ہوں تو اپنے ملک میں رہنے والی اقلیتوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں, بالخصوص اپنی مسیحی برادری کا, کہ جب پرسوں الاقصی پہ فائرنگ ہو رہی تھی, نمازیوں پر فائرنگ ہو رہی تھی, تو مسیحی برادری نے اپنے چرچ کھول دیے اور مسلمانوں کو کہا آؤ یہاں اپنی نماز ادا کرو, آؤ ہمارے ہاں افطار کرو. اور افطار کا اہتمام, ان کی پناہ گاہ کا اہتمام فلسطین کے مسیحیوں نے اپنے چرچوں میں کیا. میں اس اسٹیج سے ان مسیحیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. یہی ہمیں کردار ادا کرنا ہے اپنی اقلیتوں کو. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, الحمدللہ پاکستان میں ایک الزام بہت لگتا تھا کہ جی توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کا قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے. پچھلے 16 ماہ میں پورے ملک کے اندر ایک غلط کیس کا اندراج ہم نے نہیں ہونے دیا. ایک غلط کیس اندراج نہیں ہوا جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ توہین مذہب یا توہین ناموس رسالت کا غلط کیس اندراج ہوا ہے. ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اسی طرح کے پاکستانی ہیں جس طرح کا میں پاکستانی ہوں. آئین پاکستان انہیں وہی حق دیتا ہے جو مجھے حق دیتا ہے. اور اگر میں بات نہ کروں اپنی بیٹیوں کی اور بہنوں کی تو بڑی زیادتی ہوگی. دیکھو گزارش یہ ہے کہ میرے اللہ نے جس کو بشارت کہا ہو, جس کو خوشخبری کہا ہو, وہ عظمت کی علامت تو ہو سکتی ہے, ذلت کی علامت نہیں ہو سکتی. محراب و منبر سے یہ بات بتانے کی بھی ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خوشی منایا کرو, ماتم نہ منایا کرو. آج کیا کیا میں ذکر کروں, یہ وقت کم ہے. آج میرے ملک کی لاکھوں بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں, جہیز نہیں ہے. ہمیں تو یہ مہم چلانے کی ضرورت ہے اور اس میں الحمدللہ پاکستان علماء کونسل اپنا کردار ادا کر رہی ہے کہ نوجوانوں اپنے والدین کو قائل کرو کہ ہم نے جہیز ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے اپنے ان بنیادی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ والی ذمہ داری کا جو بیڑا اٹھایا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی نے پروفیسر معصوم یاسین زئی صاحب کی سربراہی میں, پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب کی سربراہی میں, وہ بہرحال قابل ستائش ہے. اور میں سر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے ایک بڑا کار خیر شروع کیا. میں سر آپ کا ممنون ہوں علامہ طاہر اشرفی صاحب, آپ موجود ہیں, آپ کے ہونے کا ہمیں ایک حوصلہ ہے آپ سارے قبلہ صاحب کا موجود ہونے سے. میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. میری باتیں سنتے ہوئے ایک چونکہ ایک استاد والے رول میں اور ایک میں نے کہیں سنا اور میں انہیں کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنا مانگنے کے انداز کو تھوڑا سا بدل لیں. انہوں نے کہا کہ ہم عمومی طور پہ جب نعرے لگاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دو. وہ خواہ ہم ملازمین ہیں, اساتذہ کرام ہیں, یا سڑک پہ کوئی اور جو بھی اس طرح کا احتجاج ہو رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا بدل لیں اور ہم یہ کہنے کی بجائے کہ ہمیں ہمارا حق دیں, ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم اپنا حق ادا کرنا شروع کر دیں جو دوسروں کا ہم پہ واجب ہے, تو بنیادی طور پہ مجھے دوسروں کی طرف سے جو میرا حق تھا وہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا. سو بات وہی ہے لیکن کہنے کا انداز فرق ہے کہ نعرہ حق مانگنے کا لگانے کی بجائے حق دینا شروع کر دیں تو ہمیں ہمارے حقوق بھی ملنا شروع ہو جائیں گے اور معاشرے میں ایک ہارمنی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. یہ جو ارد گرد ہمارے بے اطمینانی کی سی کیفیت ہے یہ بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن مجھے بہت یقین ہے کہ ہم ساروں کی اجتماعی کاوش سے, جو تعلیمی ادارے ہیں, جو یونیورسٹیاں ہیں خصوصاً, اور آپ دوست جو سوسائٹی کے سرکردہ افراد ہیں, آپ لوگوں کے تعاون سے ہم جب اکٹھے مل کے اس چیلنج سے نبرد آزما ہوں گے تو بہت مجھے یقین ہے کہ بہرحال ہم ان چیلنجز سے ضرور باہر آ سکیں گے. مجھے اس بات کا یقین بھی ہے کہ ایک ایسا ملک جس میں 60% آبادی اس یوتھ کی ہے جو 18 سے 25 سال 27 سال کی عمر میں ہے, یہ ہوپ ہے ہمارے ملک کی. جو جہاں پہ انہوں نے اپنے خاندان کو کٹتے ہوئے دیکھا, اپنے بہت سارے لوگ پیچھے چھوڑ آئے, یہاں پہ آ کے مسائل دیکھے, وہ مسائل دیکھنے کے لیے دیکھنے پہ وہ کہہ لیجئے اس یقین کے ساتھ یہاں پہ آ کر کھڑے ہوئے اور بسے کہ جو ان کے خواب ہیں ذہنوں میں, ایک آزاد ریاست کا جو تصور ہے وہ بہرحال وہ یہاں پہ پروان چڑھتا ہوا دیکھیں گے. بدقسمتی سے بہرحال کچھ ایونٹس ایسے ہوئے جہاں پہ ہم نے جس مقاصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا ان مقاصد کو پورا ہوتا ہوا ہم بہت شاید کامیابی سے دیکھ نہیں پائے. اس کی مختلف وجوہ ہیں جس میں ہمارے اندرونی مسائل بھی ہیں, بیرونی مسائل بھی ہیں, جن پہ مجھے بہت یقین ہے کہ آلریڈی اس پہ بہت ساری گفتگو ہوئی ہوگی.
لیکن اس کے ساتھ دیکھتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا کہ آج کی دنیا یہ جو 21ویں صدی ہے بہرحال ایک ٹیکنالوجی کی دنیا ہے. آج کی دنیا ہتھیار اور ہتھیاروں کے ڈھیر اکٹھے کرنے کے ساتھ محفوظ ہونے کے تاثر سے بالکل باہر نکل چکی ہے. آج کی دنیا ایک انٹلیکچوئل ورلڈ ہے. آج کی دنیا میں وہ زیادہ طاقتور ہے جس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی بہتر ہے, جس کے پاس انٹلیکچوئل اسٹرینتھ زیادہ ہے. اور میں لسٹ دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں جو 20 ممالک ہیں, ایک اس کا میئر ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کو میئر کرنے کا کہ کتنے پیٹنٹس رجسٹر ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں, جو کسی سائنسی تحقیق کی بنیاد پہ مختلف ڈومینز میں جو ریسرچ ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ جب وہ پیٹنٹ رجسٹر ہوتے ہیں. تو آج 2020 تک کا ڈیٹا میں نے دیکھا تو تقریباً 5.4 ملین ٹوٹل پیٹنٹس جو ہیں وہ آج کی تاریخ تک رجسٹر ہوئے, یعنی 2020 تک, جس میں سے 5.5 لاکھ صرف چائنا میں ہیں, اور چائنا از آن ٹاپ آف دا لسٹ. اور وہ ایک چھوٹی سی ریاست بہرحال جس سے ہمارا ایک نظریاتی اور ایک مذہبی اختلاف بھی ہے, وہ اسرائیل ہے. 20ویں نمبر پہ جو ملک ہے وہ اسرائیل ہے, 6 نمبر پہ انڈیا ہے, اور میرا ملک. کوئی اسلامی ملک اس ٹاپ 20 پیٹنٹس کی لسٹ میں موجود نہیں ہے. ہم کن فروئی مسائل میں سے دوچار ہیں, ہم کن مسائل سے دوچار ہیں, اور دنیا کس طرف جا رہی ہے, ہمیں اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے. ہم ساروں کو اس پہ مل کر بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی طے کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف یہ کاؤنٹر نیریٹو ہے جس میں ہم اس شدت پسندی کے رجحان کو بہرحال چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں, جس میں ہم ان بچے بچیوں کے ذہن سے, آپ بزرگوں کے تعاون سے, ہم یونیورسٹیاں اپنا رول ادا کر کے ان بچے بچیوں کے ذہن میں جو تضادات ہیں ان کا جواب دینا چاہتے ہیں. ریاست ایک نیریٹو دینا چاہتی ہے کہ شدت پسندی کا رجحان قابل سزا جرم ہوگا, یہ قطعاً کسی طرح سے ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اسی کے ساتھ بہرحال ایک طرف یہ نیریٹو بنانے کی ضرورت بھی ہے کہ ہم انہیں پازیٹیو انداز میں کسی طرح انگیج کرنے کی ضرورت بھی ہے. یہ ایک پہلو ہے جہاں پہ بہرحال میں نے ایک دن ایک ٹی وی پروگرام پہ سنا کہ ایک بچہ, روزوں کا ہی واقعہ تھا, کوئی بچہ سنا رہا تھا کہ میرا والد سنا رہا تھا کہ میرا بچہ دہی لینے کے لیے کہیں گیا, یہ ٹرائبل ایریاز کی بات ہے, اور ڈرون حملہ ہوا اور میرا بچہ اس میں مارا گیا. کیا وہ دہشت گرد تھا؟ اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں بدلہ لوں گا. وہ ان کلچر میں بہرحال شامل ہے یہ بات, لیکن واقعتاً کیا ہم ریاست کے طور پہ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ میرا بچہ اگر کسی وجہ سے بغیر کسی وجوہ کے مارا گیا ہے, شہید ہوا ہے, شہادت کا رتبہ اپنی جگہ پہ بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے, لیکن والدین کی تکلیف کا تو کوئی جواب نہیں ہے. ہمیں ایک طرف تو ان سوالوں کا جواب بہر صورت ڈھونڈنا ہے, ان کی وہ ذہنی تربیت بھی کرنی ہے, لیکن دوسری طرف ہمیں بہرحال ان کو اس علم کی سٹریم میں لے کے بھی آنا ہے جہاں پہ انہیں 21ویں صدی کے ان چیلنجز سے نبرد آزما بھی ہونا ہے. جو دنیا کے آج معروضی حالات ہیں, جہاں پہ آج آپ طاقتور ہیں, اگر آپ کے پاس اتنی انٹلیکچوئل اسٹرینتھ موجود ہے جس سے آپ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور اپنے آپ کو ایک اعتماد کے ساتھ ریاست کے طور پہ, قوم کے طور پہ کھڑا کر سکتے ہیں, اور اس کا واحد ذریعہ بہرحال یہ یونیورسٹیاں ہیں, وہ تعلیمی ادارے ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اب مدارس ہیں, اور میں تو ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے گزارش کی, حکم کیا, بہرحال میں ایک مدرسے میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں, مدارس کا جو کردار ہے اس سارے تعلیمی نظام میں, اس سے قطعاً چشم پوشی نہیں کی جا سکتی. دیکھنے کی بات یہ صرف ضرور ہے کہ کبھی ہم آج تک بھی اپنی اسپینش جو ایک ہماری لیگیسی ہے اس پہ فخر کرتے ہیں. آپ سرجری میں کوئی بھی بنیادی جو کہہ لیں ٹیکنیکس ہیں وہ ایک مسلمان اسکالر دیتا ہے, کیمسٹری کی بہت ساری ٹیکنیکس ایک مسلمان اسکالر دیتا ہے, الجبرا کی بہت ساری ٹیکنیکس جو آج بھی پریولنٹ ہے ایک مسلمان اسکالر دیتا ہے, اور وہ لوگ کسی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے, وہ علماء تھے, وہ دینی اور دنیاوی علوم سے کے ساتھ اپنے آپ کو اکپ کر کے اپنے آگے آنے والی جنریشن کی تربیت اور تعلیم کے دونوں فرائض انجام دے رہے تھے. سو ہمیں بنیادی طور پہ اپنے آپ کو اس طرح سے اس آج کی دنیا میں رکھ کے اپنے بچے بچیوں کو وہ تعلیم اور تربیت دینے کی ضرورت ہے جو ایک طرف ہمارے دین کو ان پہ فاؤنڈیشنز دے, اسٹرانگ فوٹنگ کے ساتھ کھڑا کرے, لیکن دوسری طرف جو دنیاوی علوم ہیں جن کی بہرحال اتنی ہی اہمیت ہے آج کی دنیا میں جینے کے لیے اور ایک ملک کو ایک قابل فخر مقام پہ کھڑا کرنے کے لیے, بہرحال ہمیں اس طرح سے بھی ان کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. اور یہ جو آئی پیز کی لسٹ ہے, یہ جو پیٹنٹس کی لسٹ ہے, یہ بہت کچھ کہتی ہے کہ جو کچھ ہم کر پا رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ ہم ایک انٹلیکچوئل ورلڈ میں اپنے آپ کو قابل فخر انداز میں کھڑا کریں.
سو یہ دو رول ہیں، ایک کہہ لیجئے ملٹی فیسٹڈ سا رول ہے، یوں بلکہ کہیے، جو ہم اللہ وبرکاتہ۔ کون ہے جو علامہ طاہر اشرفی کے بعد سٹیج پہ آ کے بولنے کے لیے، اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، ورنہ اس کے بعد بولنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ حالانکہ میں نے کوشش تو کی تھی کہ ان سے اجازت مانگوں اور پہلے آ جاؤں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ میں مشکور ہوں علامہ صاحب کا کہ انہوں نے، یعنی ہم نے لرننگ کی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم بہت ساری دوسری چیزوں پہ بھی یہی، ابھی جیسے ہمارے پولیٹیکل سسٹمز ہے یا جوڈیشل سسٹمز ہے، تو میرے خیال سے ہم بیٹھ کے جو ہمارے پاس جو وقت ایسا ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں کو بیٹھ کے سالو کریں اور ایک اچھا معاشرہ، جیسے کہ ہم اسلامی معاشرہ کہہ سکیں۔ اور جو پیغام پاکستان کے جو میں اگر سمری دیکھ رہا تھا کہ کیا کیا ہے، تو جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ کر سکیں وداؤٹ اینی پریجوڈس، اور وہ بہت ساری چیزیں وہاں پہ لکھی گئی ہے۔ اگر اس کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں بہت سارا مل کے کام کرنا ہوگا، اینڈ دس از ون آف دا ویز کہ جو ہے کہ اس کی طرف سے سنی گئی کچھ لوگوں کی طرف سے۔ دونوں میں بڑا ڈفرینس تھا۔ اسٹوڈنٹس ہمارے سے بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ چونکہ میں یونیورسٹی کا ایک وائس چانسلر ہوں تو میں اس پوائنٹ آف ویو پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ، اور ایک ہے کہ جو کہ ہمیں، جو ہماری جنریشن ہے یا جو ہم لوگ یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں یا جو کہ کچھ پالیسی میکنگ میں جو لوگ ہیں، ہمارے میں کہیں گیپ ہے۔ ہم نے وہ چیزیں، ایکسپیکٹیشنز جو اس ینگسٹرز ہم سے چاہ رہے ہیں، وہ ابھی تک ہم کر نہیں پائے۔ ہم نے چیزیں شروع کی ہیں، اب کب جا کے جب 75 ایئرس ہو چکے ہیں اپنے پاکستان کو، تقریباً تھوڑے عرصوں میں ہو جائے گا 75 ایئرس آزاد ہوئے۔ یا جیسے ابھی نیپوٹزم کی بات ہوئی کہ انہیں موقع نہیں مل رہے، سالو کرنی پڑیں گی، اس لیے کہ یوتھ ہماری 60% یوتھ ہے، اور جیسے کہ تقریروں سے صرف 3-4 تقریریں ان کی تھیں، آپ دیکھیں کہ ان میں بہت، لیکن ہم ایک نتیجے پہ پہنچ گئے۔ اسی طرح اس قوم کو، کراچی ہے، یہاں پانی کا مسئلہ ہے، کہیں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، کہیں تعلیم کا مسئلہ ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہے، کہیں اسپتال نہیں ہے، تو یہ سارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ہم سارے سر جوڑ کر بیٹھے، ہماری میں انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اہم وضوح پر مسلک کا ایک بورڈ ہے، وہ علماء اکرام جب مکمل تعلیم کر لیتے ہیں تو وہ ایک سند دیتے ہیں کہ یہ ہمارا اب عالم بن گیا ہے۔ تو اسی طرح ہر مسجد جہاں بھی خاص طور پر جامع مساجد ہے ہماری، تو ان میں اس مسجد کا خطیب کم از کم اپنے مسلک سے یہ سرٹیفکیٹ لے آئے کہ یہ اس بات کا اہل بھی ہے کہ یہ خطبہ دے سکے۔ اگر اس ملک کا اور اس ملک کے واسیوں کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔ ان کو پورا کیا جا رہا ہے، اور جہاں پر کسی قسم کی کوئی کمی واقع ہو رہی ہے، وہ کسی کی بھی طرف سے ہو، علماء کی طرف سے ہو یا عوام کی طرف سے ہو، اس پر کنسنٹریشن کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح اس پر ایگزیکیوشن بھی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی عرض کروں گی کہ معاشرے کی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، اس سے کوئی بھی فرد اپنی نگاہیں نہیں چرا سکتا اور چشم پوشی ہم اختیار نہیں کر سکتے، لہٰذا جس مقام پر بھی ہمیں ایکسٹریمزم نظر آ رہا ہے، وہ جس فیلڈ سے بھی ریلیٹڈ ہوگا، وہاں پر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ جن خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب نعرے لگائے جاتے ہیں، تو اسی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جامعہ بنوریہ سے ہمارے ساتھ ہیں مس فائزہ خان غوری، ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں۔ وہ ہیں مس صبا رئیس، ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ ایک بری وجہ نیپوٹزم ہے، اور معذرت میں نے زیادہ وقت لے لیا، بہت بہت شکریہ آپ سب کی سماعت کا۔ آپ اپنے اس ہیٹ کو، جو ہم نے فیئر ہے کہ دوسرے کی بات سن لی تو ہم کافر ہو جائیں گے، دوسرے کی بات سن لی تو ہم زیادہ اچھے مسلمان ہو جائیں گے، آئی تھنک لسننگ وتھ پیشنس از ویری امپورٹنٹ، تاکہ ہم اپنی جہالت کو، اگنورنس کو
دور کر سکیں. اور دوسری بات یہاں ہیٹ سپیچ کی ہو رہی ہے, تو آئی تھنک اس وقت سب سے زیادہ ہیٹ سپیچ جہاں پہ ہو رہی ہے وہ یورپ ہے. اور یورپ میں آپ دیکھیں کہ یورپی یونین از دا بگیسٹ پروجیکٹ آف سالیڈیرٹی دیٹ یورپ ہے. اندھیروں کی فکر چھوڑو, تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. پیغام پاکستان گھر کا خیال رکھنے کی یہی کوشش ہے. ایک اور بات جو پچھلی 200 سال سے اسلامی تہذیب کے لیے ایک بہت خطرناک چیز بن گئی ہے کہ ہم اپنی ہر ناکامی کو, ہم اپنے ہر فیلور کو دشمن کی کانسپیرنسی قرار دے دیتے ہیں. دشمن تو دشمن ہے, وہ دشمنی کرے گا. دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا کیا. کیا ہم نے اپنے گھر کو خود آگ تو نہیں لگائی؟ کیا ہم نے اپنے گھر کو خود برباد تو نہیں کیا؟ کیا ہم نے ایک دوسرے سے لڑائیاں کر کے, ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کر کے خود اپنے گھر کے ماحول کو پراگندہ تو نہیں کیا؟ یاد رکھیے, میں نوجوانوں سے یہ بات خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو چیلنجز ہیں, یہ چیلنجز ہم نے خود اپنی مشکلات سے کریٹ کیے ہیں. اس کا حل بھی ہمیں خود ہی ڈھونڈنا ہوگا, کیونکہ کچھ سفر زیست بھی لمبا تھا, کچھ ہم بھی تھوڑا سست چلے, کچھ ہم بھی اپنے دشمن تھے, کچھ دشمن ہم کو بہت ملے, کچھ ہم منزل کو بھول گئے, کچھ رستے ہم کو سخت ملے. معزز خواتین و حضرات, مولانا طاہر محمود اشرفی پاکستان کے وہ آج کی اس محفل کی جو اختتامی نشست ہے اس کو کنٹینیو کریں.